السلام علیکم ویورز، میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی حضرت داؤد علیہ السلام کو کیسے حکومت ملی اور کس طرح انہوں نے جالوت کا خاتمہ کیا، کہ جو کہ ایک بہت طاقتور اور دیوہکل بادشاہ تھا، اور وہ بہت زیادہ مغرور تھا، اور اس کی قوم بہت زیادہ ظالم اور سفاک تھی، اور وہ اکثر شرارتیں کرتے رہتے تھے، اور وہ حضرت داؤد کی قوم کو سکون سے جینے نہیں دیتے تھے۔ جب طالوت جو کہ بنی اسرائیل کے ایک نیک بادشاہ تھے، جب وہ بادشاہ بنے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت عطا کی، تو طالوت علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو انہوں نے جہاد کرنے کا حکم دیا، اور ایک بادشاہ جو کافر تھا، جالوت اس کا نام تھا، اس سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جالوت بہت ہی قداور، نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا، اس کا وزن 300 رطل تھا۔ حضرت طالوت بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر ظالم بادشاہ جالوت سے مقابلے کے لیے بیت المقدس سے جب روانہ ہوئے، تو اس لشکر کی آزمائش ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 249 میں فرماتا ہے، طالوت بولا، بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، تو جو اس کا پانی پیے وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ میرا ہے، مگر جو زندہ رہنے کے لیے ایک چلو بھر پانی اگر پی لے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ تفسیر خزائن میں ہے کہ سخت گرمی تھی، صرف 313 افراد نے صبر کیا اور صرف ایک چلو پانی لے لیا، اور الحمدللہ بول کر انہوں نے، اور اس پانی کو انہوں نے اپنے جانوروں کو بھی منہ تر کیا، اور خود بھی، اور انہوں نے پیٹ بھر کے پانی نہیں پیا، اور جو باقی لوگ تھے انہیں منع کرنے کے باوجود انہوں نے بے صبری کی، اور انہوں نے خوب جی بھر کر پانی پیا۔ ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے، پیاس خوب بڑھ گئی، اور ہمت ہار گئے۔ جالوت کے عظیم لشکر سے 313 مسلمانوں کا مقابلہ تھا، جو اطاعت گزار تھے، ان کے حوصلے مضبوط تھے، اور ان کا نقشہ اس آیت کریمہ سورہ بقرہ کی پارہ نمبر 2 آیت نمبر 249 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے صبرے بولے، ہم میں آج طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کی، بولے وہ جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا، یعنی صبر کرنے والے لوگ کہنے لگے کہ بارہا کم جماعت غالب آئی ہے زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے، اللہ اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرا ہو چکیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا، میں اپنی شہزادی کی شادی بھی اس کے ساتھ کر دوں گا، اور اپنی آدھی سلطنت اسی کو عطا کر دوں گا جو جالوت کو مار ڈالے گا۔ یہ شاہی فرمان انہوں نے جاری کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہ جن کے 13 بھائی تھے، اور وہ آپ ان میں سب سے چھوٹے اور کم سن تھے، اور بیمار بھی تھے، اور آپ کا چہرہ بیماری کی وجہ سے زرد ہو رہا تھا، اور غربت و مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر آپ کیا کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے، تو راستے میں ایک پتھر یہ بولا کہ اے حضرت داؤد، مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے حضرت داؤد، مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر آپ آگے تھوڑا سا بڑھے تو ایک اور پتھر نے آپ کو عرض کیا کہ آپ کو پکارا اور عرض کیا کہ اے حضرت داؤد علیہ السلام، مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں، یعنی کہ جالوت کی موت مجھ سے ہوگی۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام نے تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو آپ طالوت علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے التجا کی کہ مجھے جنگ میں شرکت کی اجازت دی جائے۔ حضرت طالوت علیہ السلام جانتے تھے کہ آپ کوئی جنگجو نہیں ہے، نہ آپ کی جنگ کی کوئی تیاری ہے، نہ آپ
کبھی کسی جنگ میں شرکت کی تو وہ آپ کو اجازت نہیں دے رہے تھے، لیکن آپ کے بارہا اصرار پر انہوں نے آپ کو اجازت دے دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی گوپھن یعنی گلیل لے کر صفوں سے آگے بڑھے۔ آپ کے ایک ہاتھ میں گلیل تھی اور دوسرے ہاتھ میں آپ کا ڈنڈا تھا جس سے آپ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ کی لاٹھی اور گلیل کو دیکھ کر جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو جالوت نے آپ کو دیکھ کر للکارا اور کہا کہ تم اس لاٹھی سے کتے مارنے آئے ہو یا جنگ کرنے آئے ہو؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اور اس نے جالوت نے کہا کہ میں تجھ سے لڑنا پسند نہیں کرتا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرا قتل کرنا خوب پسند کرتا ہوں۔ پھر آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنی گوپھن میں رکھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر گلیل سے تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر اس کے سر پر دے مارا، اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجے کو انہوں نے پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل گئے۔ 30 جالوتیوں کو وہ پتھر لگے اور سب کے سب قتل ہو کر گر پڑے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ آپ نے جالوت کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس پر طالوت علیہ السلام اور بنی اسرائیل بے حد زیادہ خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین ہو گئی، اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کو ان کے نام کر دیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام اس سلطنت کے سلطان بن گئے۔ پھر پورے 40 برس کے بعد جب حضرت طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شموئیل کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملے تھے۔ آپ پہلے شخص ہیں کہ جن کو یہ دونوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائض پورے کیے آپ نے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت اور سلطنت دونوں عطا فرمائی تھی۔ اور سورہ سبا کی آیت نمبر 10 تا 11 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا، یعنی حضرت داؤد کے لیے، کہ تو پوری پوری زرہیں بنا اور جوڑوں میں اندازہ رکھ، تو تم سب نیک کام کیا کرو، میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں۔ اور حضرت داؤد کی عبادت کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ سب روزوں سے زیادہ پسند ہے۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن نہیں رکھتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی نفل نماز تمام نمازوں سے زیادہ پسند ہے۔ وہ پہلے نصف رات تک سوتے، پھر تہائی رات قیام کرتے، پھر باقی چھٹا حصہ سویا کرتے تھے۔ یہ تھی حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں وہ تمام ڈیٹیلز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ مزید حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے کیسے کی اور کیا کیا واقعات ان کی زندگی میں پیش آئی، کس طرح ایک بیوہ نے آپ کے دربار میں حاضر ہو کر شکایت کی کہ ایک پرندہ اس کے سوت کی پوٹلی اٹھا کر لے گیا، اور اس میں کیا حکمت تھی، انشاءاللہ یہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ ناز کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔